إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ سیشن پارٹ ہمارا ہے 110 اور ہم نے بات شروع کر لی تھی غزوہ حنین کی. میں اصل میں وہی پڑھ رہی تھی اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا یہ تبری کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ سارا ٹاپک سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہوا اور 3 منٹ اوپر ہو گئے. تو سوری اباؤٹ دیٹ. ہم جناب شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کو مکہ سے روانگی اختیار کی. 8 ہجری کو شوال میں 8 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی اختیار کی. تقریباً 19 دن کے قریب جو ہے وہ وہاں پر رکے مکہ میں. اور اس کے بعد جیسے انہیں خبر ملتی ہے کہ حوازن اور ثقیف جو کہ طائف سے ریلیٹڈ قبیلے ہیں انہوں نے بہت بڑی ایک فوج جمع کر لی ہے. اور نہ صرف یہ کہ فوج جمع کر لی ہے بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں مال اسباب مویشی اونٹوں سب کے ساتھ جو ہے نا وہ میدان جنگ میں اتر آئے. اور ان کی کل تعداد ملا کے بنتی تقریباً 20,000 جو کہ اب تک کی بہت بڑی تعداد تھی. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں عورتیں بچے وغیرہ بھی شامل ہیں. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جاسوس آ کے یہ اطلاع دیتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوت پوری جمع کرتے ہیں جو کہ 12,000 کے قریب بنتی ہے. اور عتاب بن اسید بن ابی العیس بن امیہ بن عبد الشمس کو مکہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ نہ آئے تھے ان کا امیر بنا کے اپنا نائب بنا کے جو ہے وہ مکہ سے نکلتے ہیں. تو اچھا اب اس طرف تبری جو ہے نا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حوازن نے بھی اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے. جو دشمن کی فوج تھی انہوں نے بھی اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے. انہوں نے تو مالک نے اپنی فوج سے کہا کہ جب یہ دشمن تمہارے سامنے آئے نا تو تم نے اپنی تلواروں کی نیام توڑ ڈالنی ہے اور اس طرح سے لڑنا ہے ان کے اوپر یکجان ہو کے ٹوٹ پڑنا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا بیسکلی تلوار کی نیام کو توڑ ڈالنے کا مطلب یہ کہ اب یہ تلوار واپس نہیں جائے گی, یہ ٹوٹ جائے گی دشمن کے اوپر, یہ اندر واپس نہیں جائے گی. تو اس طرح سے لڑنا ہے. اور کچھ آدمیوں کو جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا جاسوسی کے لیے مسلمانوں کی طرف بھی. تو جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو یہ بڑے بدحواس سے لگتے ہیں. تو مالک ان سے پوچھتا بھائی تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے, وائی آر یو لوکنگ سو ڈسٹرافٹ. تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بڑے بہت ہی نورانی شکلوں والے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہیں اور وہ گھوڑے بھی بڑے جو ہے نا وہ فریش تندرست و توانا اور لگتا نہیں ہے کہ جیسے کہ وہ ان کے مکہ والوں کے گھوڑے ہیں. اور ان کو دیکھ کر ہم پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ہم بدحواس ہو گئے اور ہم اس طرح بھاگ گئے. مگر مالک کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی فوج کو پھر بھی چارج ہونے کا حکم دیتا ہے. اور مسلمانوں کے جاسوس نے جیسے کہ ہم نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی حضرت کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. جب انہوں نے آ کے بتایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامنٹ کیا اور پھر ان کا بیک فائر ہوا اور وہ سارا کچھ. تو پھر اس کے بعد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری وغیرہ کی تھی. اور پھر ہم نے بات کی تھی اس شخص کی جس نے جو ان کا مالک کی طرف سے جو تھا درید بن سمہ, جو ان کا ایک بہت ہی بوڑھا سا شخص, ایک ایلڈرلی پرسن جو کہ اندھا ہو چکا تھا اس وقت, وہ اس کو ساتھ لائے تھے اس کی بلیسنگز لینے کے لیے, لیکن اس نے شدید منع کیا تھا. اور اس کے بڑے مزے کے جو ہے وہ الفاظ تھے کہ اگر اس جنگ میں کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو وہ لوگ جو نہیں آئے نا کعب اور کلاب میں سے کوئی غائب نہ ہوتا. اس نے پوچھا اسپیسیفکلی تو ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا لاسٹ وہ ختم کیا تھا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کی سائڈ پر اب کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں اور مکہ سے روانہ ہو کے جو ہے وہ وادی حنین کے سامنے جو ہے پہنچ جاتے ہیں. تو اب جب مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں اور اتنی بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ لشکر بہت تیزی سے نہیں موو کرے گا, آہستہ آہستہ چلے گا.
تو کافی لوگ جو ہے نا وہ اس لشکر میں انہوں نے یہ بوسٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج ہم سے کون لڑ سکتا ہے اور آج مسلمانوں کو کون شکست دے سکتا ہے، دیکھو ہماری تعداد دیکھو اور ہمارا اسلحہ دیکھو اور یہ سارا کچھ، ہم اس سے پہلے اتنے اس پہ نہیں ہوئے۔ تو جو سینئر صحابہ کرام تھے انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فوج کے لوگوں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب ایروگینس شو کر رہے ہیں بیسکلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کا نوٹس لیا اور ان کو فوری طور پر جو ہے یہ پیغام پہنچایا اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو ایک ایسے جو نبی بھی گزرے ہیں زمانہ قدیم میں، ایک ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فوج کے متعلق اسی طرح کی بات کی تھی کہ یہ کس قدر بڑی فوج ہے ہماری اور کتنا جو ہے وہ ہم مطلب ہم اپنے نمبرز کے اوپر انہوں نے ایروگنس دکھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھتے دیکھتے ہی ان کی تمام تر فوج کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، چاہے وہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے تھا یا کسی جو ہے وہ پیسٹ کی وجہ سے کسی چیز نے ان کے اوپر حملہ آور کیا یا کوئی بیماری ان میں پھیل گئی، بہرحال ان کی پوری فوج دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ دشمن کے سامنے بھی آتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام مینشن نہیں کرتے اور موسٹ پروبیبلی قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے اپنے تمام لوگوں کو اور ہم سب کو جو ہے وہ یہ سبق دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو غرور ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجتا ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بات پر غرور کریں، کیونکہ مسلمانوں کو کبھی بھی اس چیز سے نہیں ملی، فتح نہیں نصیب ہوئی کہ ان کے پاس کتنے نفری ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنا اسلحہ ہے اور کتنا جو ہے وہ پاورفل ہے اس وقت، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ برتری ملی ہو یا فتح ملی ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان ہیں جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے اور پھر اس مدد کے جو ہے وہ بل کے اوپر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ملتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی، اب یہ کیوں جو ہے وہ مینشن ہو رہا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو فوج ہے نا اس میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، ان انصار اور مہاجرین کی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے فوجیں لڑی، شروع سے لڑائیاں لڑی ہیں، جیسے کہ بدر تھی، احد تھی، احزاب تھی، خندق تھی، یہ سب لوگ جو ہے نا ان میں بہت بڑی تعداد ان 9 مسلموں کی ہے جو ابھی تازے شاید کسی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، شاید کسی کو کچھ دن ہوئے، ان لوگوں کی ہے۔ تو ان کے اندر وہ والی ریزیلینس نہیں ہے، انہوں نے وہ والی فتوحات نہیں دیکھی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کا جوش و جذبہ اور مسلمانوں کی وہ حالت نہیں دیکھی ہوئی، انہوں نے کتنے برے حالات میں جو ہے ان جنگوں میں جا کے مقابلہ کیا، تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ابھی ان کے اندر تھوڑی سی جہالت بھی باقی ہے، ابھی وہ جہالت کا مرض پوری طرح سے دور نہیں ہوا ہے ان سے، اور ان کو بہت جلدی جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر جانا پڑا ہے، اور اس طرح سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرداخت بھی جو ہے ان کو جو سکھا رہے ہیں ان کا دین، وہ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے۔ تو جنگ کے دوران یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی کیا ہے، جو ہم آیت دیکھتے ہیں، قرآن کی سورہ نمبر 9 ہے، غالباً توبہ ہے، مجھے نام نہیں پتا، بہرحال سورہ نمبر 9 ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یہ والا جو پارٹ ہے کہ جب تم یوم حنین کے دن اپنی کثرت پر بہت جو ہے وہ غرور کر رہے تھے اور بہت اس کو عجیب سمجھ رہے تھے اور اپنی کثرت کے اوپر، اپنے نمبرز کے اوپر جو ہے وہ تمہیں بہت خود اپنے آپ کو تمہیں بہت اچھے لگ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ یہ زمین اتنی کشادہ ہے تم پر تنگ کر دی۔ تو یہ والا جو ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے جب یہ سمجھنا شروع کیا کہ ان کی تعداد بہت کثیر ہے اور آج تو ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تو
تو یہ اشارہ اس طرف ہے اس آیت میں. لیکن یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ریبیوک کیا، انہیں فوراً کہا کہ ہرگز ہرگز ایروگینٹ نہیں ہونا ہے اس میں جاتے ہوئے. اور ہم جانتے ہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہونے کے بعد مکہ کے فاتح کی حیثیت سے کس طرح سے جو ہے وہ داخل ہوئے تھے مکہ میں. بالکل ان کا سر اس طرح سے جھکا ہوا تھا، اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنا جھکا ہوا تھا کہ سر ماتھا ان کا جو ہے وہ اونٹ کے کوان کو ٹچ کر رہا تھا سامنے سے. اتنا مطلب بالکل سجدے کی حالت آپ اسے کہہ لیں آلموسٹ وہ تھی. وہ اتنے ہمبل طریقے سے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے وہ کیسے کرنے دے سکتے تھے. اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ قافلہ جب گزر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک میدان سے گزرتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک درخت تھا. اب وہاں پہ جو ظاہر ہے جزیرہ نما عرب میں جہاں پر زیادہ تر آپ کو صرف اور صرف ریت ہی ریت، ریگستان اور ٹیلے اور یا پتھر پہاڑ ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں، وہاں پر ایک بڑا سایہ دار گھنا درخت ہو تو یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے. یہ وہاں کے لوگوں کے لیے نا ایک بڑا میریکل تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نا درختوں کی طرف رجوع کروایا انسانوں کو کہ تم نے ہماری نشانیاں دیکھنی ہے، تم درختوں کو دیکھو، کیونکہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے نا بہت ہی بڑا میریکل تھا. وہ لوگ ان کے لیے عام نہیں تھا سبزہ درخت، اور وہ بھی گھنا یا پھلدار ہو اور بہت سایہ دینے والا ہو. تو یہ چیزیں ان کے لیے عام نہیں تھیں وہاں پہ. تو جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے تو اس کو ویسے ہی بڑا وہ میریکل سمجھتے تھے. تو یہ ایک درخت تھا جو کہ بڑا مشہور درخت تھا، اور اس کو جو ہے وہ کہتے تھے ذات و انوات. انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا، جیسے وہ ہر چیز کا نام رکھتے تھے، اس کا نام رکھا ہوا تھا ذات و انوات. تو یہ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگی ہوں جو کہ ابو واقد اللیثی سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درخت تھا ذات الانوات، یہ جب جاہلیت کے زمانے میں، جو کہ ابھی بہت پرانا نہیں ہے، ابھی 15-20 دن ہی ہوئے ہیں مکہ کی فتح کو، تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے جب بھی یہاں سے گزرتے تھے نا تو یہ لے جا کے اپنے جو اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، اور اس کو بڑا جو ہے وہ انہوں نے لٹرلی ایک فیسٹیول سا بنایا ہوا تھا اس کے ارد گرد، اور اس کے درخت کے ارد گرد کہ بھائی یہ اتنا زبردست درخت ہے تو یقیناً اس میں کوئی ایسی اسپیشل پاورز ہیں جو کہ اور کہیں نہیں ہے، تو یہ درخت ادروائز ایسے نہیں اگ سکتا تھا. تو انہوں نے اس کے ارد گرد ایک فیسٹیول سا وہ مناتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے نیچے لے جا کے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، قربانی کا کانسیپٹ، اور اس درخت کے اوپر وہی ٹلیاں باندھنا، اور اس کے اوپر اپنے تلواریں اور اپنے مختلف نیزے بھالے ہر طرح کے جو ان کی حرب کا سامان تھا وہ اس کے اوپر لٹکا دیتے تھے برکات لینے کے لیے، اور اس سے جو ہے وہ گڈ لک چارمز، اور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو وہ جہالت کے زمانے میں مطلب دیٹ ٹری واز اے ہیوج تھنگ ان کے لیے. تو اب یہ پورا کا پورا قافلہ جو ہے ان کا گزر ہوتا ہے اس درخت کے پاس سے، اس وادی میں سے گزرتے ہیں. تو ابو واقد اللیثی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، اور یہاں سے جب گزرنے لگے تو آ کے جو ہے نا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی جو ہے اس طرح کا ایک ہینگنگ ٹری بنا دیں. ذات و انوات کا مطلب ہوتا ہے ایسا درخت جس کے ساتھ لٹکایا جائے، کچھ لٹکانے والا درخت. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا نا ایک ذات و انوات، ایک ہینگنگ ٹری آپ ہمارے لیے بھی مخصوص کر دیں تاکہ ہم اس کے اوپر بھی اپنی تلواریں لٹکا کر جو ہے اور اس کو وہاں سے برکات حاصل کریں. تو اب آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ لوگ اتنے نئے مسلم ہیں کہ ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز بھی شرک میں آتی ہے اور یہ چیز بالکل منع ہے، ابھی ان کو کچھ نہیں پتہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے بالکل وہی کہا ہے جو کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا جب وہ وہاں سے مصر سے نکل کر بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی نا اس طرح کا ایک کوئی بت بنا دیں یا کچھ کر دیں جس طرح مصری کرتے تھے، اور تاکہ ہم بھی ان کی جو ہے نا وہ عبادت کرتے، ہم زیادہ یکسو ہو کر عبادت کر سکیں.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ تم نے بالکل وہی بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. اور پھر جو ہے سبحان اللہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو یہ پورا قصہ سنا کے اور ان کی یہ بات اس طرح سے ڈسمس کر دی. تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ بالکل نو مسلم ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو اس سے بہتر نہیں پتا، تو انہوں نے ان کو بہت بری طرح ریپریمانڈ نہیں کیا یا ان کے اوپر کوئی دفعیں نہیں لگائیں یا ان کو یہ نہیں کہا کہ لو تم تو کافر ہو گئے، تم نے یہ بات کر دی تم تو کافر ہو گئے، بلکہ ان کو ایک حوالہ دے کے ایک کہانی سنا کے ان کی بڑی آرام سے جو ہے نا ان کی ایک ان کی تربیت کی کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے، اور اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہوا ہے اور ان کا بھی یہ کام تھا، مگر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن اس واقعے سے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات، جو سب سے پہلی چیز جو ہمیں بہت ہی آبویس دیکھ کر سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو گڈ لک چارمز ہیں نا ہماری لائف میں، جو ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر آتے ہیں، لوگ بہت طرح کے، ہر طرح کے سپرسٹیشن، کسی کو پتھر میں کوئی گڈ لک نظر آتی ہے، گڈ لک چارم ہوتا ہے، پتھر کو رکھا ہوتا ہے، فلانا پتھر ہے جی میرے، لوگ اپنی انگوٹھیوں میں وہ اسپیسیفک پتھر جڑوا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا گڈ لک چارم ہے اور یہ سارا کچھ ہے. کسی نے جو ہے وہ نمک کے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لوگوں نے جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، جو گھوڑے کی نال ہوتی ہے اس کا جو پیر اور جو اس کا کھر کے اوپر لگاتے ہیں وہ لٹکائی ہوتی ہے دروازے کے باہر، گڈ لک چارم ہے جی. اور پھر اس کے علاوہ اور طرح طرح کے چارمز ہیں کہ لوگ گلوں میں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح فرائیڈے دی 13th، یہاں پہ ویسٹ ورلڈ میں جو ہے وہ فرائیڈے دی 13th بڑا مشہور ہے گڈ لک چارم کی جی. اگر 13 تاریخ فرائیڈے کے دن آ گئی ہے، جمعے کے دن آ گئی ہے، تو یہ تو بہت ہی منحوس دن ہے. وہ اکثر بلڈنگز میں 13واں فلور نہیں رکھتے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا بیڈ چارم ہے. اسی طرح بلی رستہ کاٹ گئی بہت ہی کامن ہے. ناک آن دا وڈ، یہ بھی آپ نے اکثر لوگوں کو کرتے دیکھا ہوگا. ہمارے بھی جو فالوورز ہیں نا، ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے فالوورز جن کو ویسٹ کی اندھادھند تقلید کرنی ہوتی ہے، وہ بھی کرتے آپ کو نظر آئیں گے. کراس فنگرز، ناک آن دا ورڈ، اس طرح کی چیزیں. اور پھر ہمارے اپنے چیزیں، ان کو ہم کیسے بول سکتے ہیں، تعویذات، تعویذ پہننا ہے جی اس کے اندر، اور جن کے اندر ویئرڈ سمبلز ہیں کہ اس سے ہماری پروٹیکشن ہو جائے گی، اس سے پروٹیکشن ہو جائے گی. ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے، پنجہ، پنجے کا نشان بنا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، ٹرکوائز آئے. یہ بڑا مشہور ہے. کچھ ہمارے جو ہے وہ فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان میں بڑا مشہور ہے یہ چیز. اور پھر اسی طرح کی یہ سب ریچولز جو ہے نا، یہ پیگنسٹک کسٹمز ہیں. اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا قلع کما کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کا، کہ یہ سب جو ہے وہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے. اور ہم ہرگز نہ ہم کسی درخت کو اس طرح مانتے ہیں، نہ ہم کسی چیز سے گڈ لک چارم لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں تمام ایسی سپرسٹیشنز جن کو ہم اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم کوئی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی وجہ سے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب اٹس اے ٹائپ آف شرک، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اب اس میں یہ دیکھا جائے، فوری طور پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو جناب تعویذ ہے، قرآن تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن کا مطلب ہے قرات کیا گیا، وہ چیز جو آپ منہ سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ قرآن لکھ کر کسی بندے کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ، ناٹ بیکاز کہ وہ والا تعویذ آپ کا شرک ہو جائے گا، نہیں، وہ تعویذ آپ کا شرک نہیں ہوگا جس میں کہ قرآن لکھا ہوا ہے. لیکن کیا اس کی تعظیم اس میں نہیں ہرٹ ہو رہی، اس کی تعظیم کم نہیں ہو جاتی ہے قرآن کی جب ہم اس طرح سے اس کو کسی تعویذ میں ڈال دیں؟ یا خواتین اکثر لاکٹ بنا کے پوری آیت الکرسی انہوں نے اتنی بڑی سونے میں جو ہے وہ کاروڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پہنی ہوتی ہے.
پورا پورا قرآن پہنا ہوتا ہے لوگوں نے، اتنے چھوٹے سے اس میں قرآن پہنا ہوتا ہے، سورہ یاسین پہنی ہوتی ہے. تو کیا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ شرک ہے، دس از اٹ سیلف، قرآن سے لی گئی کوئی بھی چیز شرک نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی عزت اور اس کی تعظیم کا جو ایک حق ہے وہ اس میں ادا نہیں ہوتا. آپ وہ پہن کے کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، آپ واش رومز میں ہی جا رہے ہیں، کہیں اور کی بات چھوڑیں، آپ واش رومز میں جا رہے ہیں تو اس کی وہ تقدس پامال ہوتا ہے بری طرح سے، جو کہ جو ایک اس کا حق ہے. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت لوگوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ ایسی جگہوں کے اوپر بہت بڑی بڑی آیت الکرسیاں اور وہ سب لگائی ہوتی ہیں، ایون گاڑیوں میں بھی لگائی ہوتی ہیں. اٹس ناٹ حرام، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ یہ حرام ہے یا یہ شرک ہے، لیکن مجھے پرسنلی جو ہے وہ صرف یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر آیت الکرسی لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بیٹھ کے آپ ڈانسز دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ٹی وی چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے اور سارا کچھ، اور تو اس کا وہ تقدس کہاں چلا گیا؟ وہ آیت الکرسی آپ کو صرف لگی ہوئی اوپر کیا دے گی کہ جب آپ اس کا پروٹوکول ہی پورا ڈسمس کر دیتے ہیں. تو مجھے اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ، اور پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، میں خود ایک آرٹسٹ ہوں اور میں خود کیلیگرافی جانتی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قرآن کی آیات کی کیلیگرافی نہ کروں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آج ایک پینٹنگ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے، سارا کچھ ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ہم کسی تھرفٹ سٹور میں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں. ایون قرآنوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ مجھے تھرفٹ سٹور میں اس طرح قرآن پھینکا ہوا نظر آتا ہے کسی عام کتاب کی طرح، میں اس کو لے آتی ہوں، فوراً رکھ لیتی ہوں. اور اسی طرح میں نے پینٹنگز کے ساتھ، اسی طرح میں نے کسی بھی مٹیریل کے اوپر قرآن اس طرح سے جو لکھا ہوا ڈیکوریٹو پرپز کے لیے، اس کی میں نے بے حرمتی ہوئی بھی دیکھی ہے. تو میں نے اپنے لیے اس چیز کو وہ کیا ہے کہ میں قرآن کی کیلیگرافی نہیں کروں گی ہرگز. اگر لوگ اس کو صرف ایز اے پینٹنگ، ایز اے ڈیکور کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں قرآن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح گاڑی کے بھی گلو باکس میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھنے، پرپز بہت ضروری، نیت بہت ضروری ہے کہ آپ کس کام کے لیے بنا رہے ہیں. اگر تو آپ نے لے کے وہاں پہ لگایا ہے کہیں پہ اور آپ کا مقصد یہ کہ آتے جاتے میری اس پہ نظر پڑی، میں نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا میرے بچوں کو یہ چیز یاد ہو جائے، لیٹس سے کہ میں نے ان کے کمرے پر جو ہے وہ دعا لکھ کے لگا دی ان کے دروازے کے اوپر، اینی ٹائم یو انٹر یور روم آپ کو دعا پڑھنی ہے، اس طرح ان کو یاد ہو جائے یا ان سے، تو پرپز بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ، اگر آپ اس سے کوئی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ کا مقصد یہ ہے کہ جی اس سے مجھے آٹومیٹکلی کوئی برکت حاصل ہو جائے گی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہتے ہیں نا جادوئی طور کے اوپر، کیونکہ یہ میرے سامنے لگا ہوا ہے اور میں خود کچھ نہیں کر رہی، تو ایسا ہرگز نہیں. اور یہ چیز پھر شرک میں آ جاتی ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. تو خیر، یہ ہم ایک ٹینجنٹ میں چلے گئے تھے، لیکن مجھے لگا کہ ایسے ٹینجنٹس میں جانا اچھا ہوتا ہے نا، تاکہ ساتھ ساتھ ہماری لرننگ بھی تو ہوتی رہتی ہے نا. تو وہ والی چیز ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تعویذ بنانے کے لیے نہیں اتارا، اس بات کو یاد رکھیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. ہاں، اس سے ہمیں ہر طرح کی شفا بھی مل سکتی ہے، برکت بھی مل سکتی ہے، لیکن پڑھنے سے اور عمل کرنے سے، خالی تعویذ کی طرح لٹکانے سے نہیں. اچھا جی، اور پھر آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہ ہم استعمال دیکھتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ بہت زیادہ کہتے ہیں، الحمدللہ، لا حول ولا قوت. یہ فریزز جو ہیں یہ اذکار میں آتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی بات کا رسپونڈ جو ہے وہ کسی ایف ورڈ سے کریں یا کسی بری بات سے کریں یا او مائے ڈیش کریں یا کچھ بھی کریں، آپ اس کے بجائے یہ فریزز یوز کریں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی دھوئیں، آپ کے اذکار میں بھی شامل ہو جائیں، اور آپ کا منہ بھی پاک رہے اس سے. تو ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں، دوسری لرننگ اس چیز سے ہم یہ سیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ان کو بتانے کا. اب ایک عام شخص جو کہ چل رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ جو کہ ایک عام سا پیادہ ہے جو آپ کی آرمی میں جا رہا ہے، وہ آپ سے اتنی بڑی کوشچن کرتا ہے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا کمفرٹ لیول کیا تھا کہ اس نے آ کے اتنا بڑا کوشچن کیا، اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسا ورڈکٹ نہیں جاری کیا، بلکہ اس کو تعلیم دینے کی کوشش کی. اور یہ ڈفرینس ہے ایک کسی کنگ میں اور ایک نبی میں.
بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ اگر کنگ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے جو اس کو شدید ناگوار گزرے اور جو کہ جس کے بارے میں ورڈکٹ کلیئر ہو کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ فوراً یہ کہیں گے کہ اپنے پیادوں کو بلائیں گے اور کہیں گے اٹھاؤ اس شخص کو، اس کی ذرا دو چار لگاؤ اس کو اور اس کو بتاؤ کہ کیا لا پاس ہو چکا ہوا ہے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ وہ طریقہ ہے جو کہ لیڈرشپ کوالٹیز میں آتا ہے۔ تو اگر آپ لیڈرشپ کوالٹیز کبھی پڑھ رہے ہوں تو اس میں یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ پوری کی پوری جو آرمی ہے یہ پہنچ جاتی ہے وادی حنین کے سامنے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے اپنا کیمپ جو ہے نا وہ وادی سے تھوڑا پہلے لگایا، رات وہاں پر انہوں نے گزاری اور نماز ادا کی۔ اور ان میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن ابو مرصاد، اور انہوں نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے والنٹیئر کریں گے، جس طرح کہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ یہ ساری کی ساری فوجیں والنٹیئر فوجیں ہوتی تھیں، ظاہر ہے یہ ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ہر حالت میں یہ پیڈ فوجی نہیں ہوتے تھے، یہ سب کے سب والنٹیئر تھے۔ تو انس ابن ابو مرصاد نے والنٹیئر کیا کہ وہ گارڈ کریں گے، وہ آرمی کو گارڈ کریں گے، ان کے گرد چکر لگا کے دیکھتے رہیں گے کہ کوئی کسی قسم کا پرابلم تو نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام کے لیے جنت کی بشارت دی، ان کو ایک طرح سے تھینک یو کیا، اور پھر وہ اپنی پٹرول پر گئے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، ان کے پاس تو اتنی بڑی کوانٹٹی جو ہے نا وہ اونٹوں کی ہے، وہ اتنے زیادہ اونٹ لائے ہیں کہ میں گن نہیں سکا، اور اسی طرح بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی بھیڑ بکریوں کی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ تو اپنی تمام عورتیں اور بچے اور تمام مال و اسباب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ سب کا سب وہ لائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پورا جو ہے اس کو پھیلایا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے۔ تو بیسکلی انہوں نے ایک طرح سے جاسوسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ سن کر مسلمان بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈر سے گئے، کیونکہ یہ تھوڑا سا کانفیڈنس لوز کرنے کی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں ثقیف والے یا حوازن والے کہ انہوں نے یہ اپنا سارا کچھ جان مال جو ہے وہ لگا دیا انہوں نے اس جنگ کے اوپر، اور اٹس ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے۔ تو اس سے سنگینی کا احساس ہوتا ہے، جنگ کی جو سنگینی ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی نیت تھی جو ان کا جو چیفٹن تھا حوازن اور ثقیف کو جو لیڈ کر رہا تھا مالک، اس کا بھی بالکل یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ دیکھ کر تھوڑا ان کا دبدبا اور روب پیدا ہو جائے کہ ہم کس طرح سے آئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے مسکرائے، ان کے چہرے مبارک پہ تبسم آیا، اور انہوں نے کہا کہ تل کا غنیمت المسلمہ غدت انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ کل انشاءاللہ یہ تمام تر مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پہ موجود ہوگا۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھتے رہے ہو نا، اونٹ، بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے، ان کا سارا مال و اسباب، یہاں تک کہ عورتیں، یہ سب شاید کل ہمارے پاس جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ ہوگا۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سچویشن میں کتنا آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو نکالتے تھے، کہ ایک طرف تو ایک دم سے مسلمانوں نے جب یہ سنا تو وہ روب اور دبدبے میں آ گئے، تھوڑے پریشان ہو گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پازیٹیو پوائنٹ نکالا کہ لک ایٹ دا برائٹر سائڈ، کہ کل کو جب تم جیتتے ہو یہ سب تمہیں ملنے والا ہے، یہ تمہارے لیے لے کر آئے ہیں وہ سارے کے سارے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے اس وکٹری کو بھی اپنے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا، یا اپنی فوج کے ساتھ یا اپنے نمبرز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جس کی وہ پریڈکشن کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، کہ یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہمیں ملنے والا ہے، اس کا بھروسہ، اس کا سارا کچھ بھی اللہ کی طرف ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی پورا کا پورا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں جناب، کیا ہوتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ میں طبری سے دیکھ کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان سے مروی ہے کہ جب ہم وادی حنین کے سامنے آئے تو تہامہ کی وادیوں میں سے ایک نہایت گہری وادی میں اترے، اور یہ اتار اس قدر
مطلب انکلینیشن کے اوپر تھا، اتنا جو ہے وہ سیدھا تھا کہ ہم خود بخود بلا اختیار اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اترتے ہی چلے گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ ڈاؤن ہل جا رہے ہوں تو آپ کو تو گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں کسی ریس دینے کی ضرورت نہیں، اسی طرح بائک چلا رہے ہیں یا خود بھی چلتے ہوئے آپ کی رفتار خود ہی بڑی تیز ہو جاتی ہے، بھاگتے 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 پہنچ جاتے ہیں. تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہم خود بخود اس میں بلا اختیار اترتے چلے گئے، اور یہ بالکل صبح سویرے کا وقت تھا اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم تو اس وادی میں جا رہے ہیں، لیکن ہم سے پہلے جو، کیونکہ یہ ثقیف کی ٹیریٹری تھی، ٹھیک ہے نا، جو وہاں کے لوگ تھے رہنے والے، یہ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا، وہ اس جگہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اس طرح سے ان کے لیے تھا جیسے کہ بیک گراؤنڈ، بیک یارڈ آپ کا، آپ وہاں بچے کھیلتے کھیلتے بڑے ہوئے تو وہ اس کے ایک ایک نک اور کریوس سے واقف تھے. کوئی دڑاڑ، کوئی کیو کسی قسم کا ان سے چھپا ہوا نہیں تھا ثقیف کے لوگوں سے. تو انہوں نے کیا ٹیکٹک اختیار کی کہ پہلے ہی مالک نے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس گھاٹی کے اندر جتنے بھی سائٹ پہ جو پہاڑ کھڑے ہوئے تھے، بیچ میں گھاٹی، اب اس میں سے مسلمانوں کی فوج جا رہی ہے، جو سائٹ پہ پہاڑ کھڑے ہوئے تھے ان کے اندر جو کریوسز تھے، اس کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے کیوز تھے، ایسی جگہ جہاں پر کوئی بندہ جا کے چھپ سکتا تھا، وہاں پر اس نے 3 4 5 لوگوں کی اس طرح ٹولیاں بنا کے وہاں گھسیٹ دی. ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ چھپ کے رہو، اور یہ سب کے سب بڑے ماہر تیر انداز تھے. سو تیروں کے ساتھ ان لوگوں کو مالک نے پوری اس وادی کے اندر جو ہے نا وہ چھپنے کے لیے کہہ دیا. اور جو اس وادی کا آخر تھا وہاں پر ایک حوازن کا ایک بٹالین کہہ لیں یا ایک چھوٹا دستہ جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اب مسلمان دور سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوج کھڑی، ہم نے اس سے لڑنا، یہ تو زیادہ اتنا نمبر نہیں ہے، بس ہم یہاں سے یوں کر کے گزریں گے، ان کو ماریں گے اور بس ہمارا کام پورا ہو جائے گا. اور یہ ان کی بڑی انٹیلیجنٹ ٹیکٹک تھی مالک کی کہ اس نے بالکل ایسا ہی کیا، اور اس نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی مسلمان آئیں تم پر حملہ کریں، تم لوگوں نے پریٹینڈ کرنا ہے کہ تم لوگ ڈیفیٹڈ ہو، تم لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ ہوئی ہے، تم نے لوز کر لیا ہے، اور تم نے وہاں سے فوری طور پہ تتر بتر ہو جانا ہے. اور پھر جب یہ ہوں گے اور پھر ہم سب مل کر آگے سے پیچھے سے اس ویلی کے اندر مسلمانوں کو ٹریپ کر کے اور ان کا قتل عام کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے یہیں پر. تو مالک کی یہ ٹیکٹک تھی، بڑی انٹیلیجنٹ ٹیکٹک تھی. مسلمان اس وادی سے زیادہ واقف نہیں تھے، ظاہر ہے کہ وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، میجورٹی جو مسلمان تھے وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے نو مسلم شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں. تو ان کی تو لائلٹیز کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے ہمیں کہ وہ کہاں پر ہیں، کتنی ہیں، کس طرح سے ہیں. تو اب ان مسلمانوں نے اندر جب چلنا شروع کیا، یہ جیسے ہی بیچ میں پہنچے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی فوجیں پوری آ گئی ہیں اس وادی کے بیچ میں، تو ان تیر اندازوں نے جو ہے وہ چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے. تو بیسکلی مطلب نظارہ اس طرح سے تھا کہ ان کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے آسمان سے تیر آ رہے ہیں ان کے اوپر، اور تیر بالکل وہی کام کرتے ہیں جو آج کے دور میں بلٹس کرتی ہیں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آ کدھر سے رہی ہے. اگر آپ کے سامنے مارنے والا نہیں کھڑا اور کہیں سے آ کے لگ جاتی، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو جو ہے وہ گولی پتہ نہیں کہاں سے آ کے لگی، جبکہ چلی کہیں باہر تھی، چلائی کسی اور کے لیے گئی تھی اور لگ گئی کسی اور کو. تو تیروں کا بھی بالکل ایسا ہی تھا کہ ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں تھے کہ یہ اپنے آپ کو اس تیروں کی بوچھاڑ سے جو ہے وہ بچا سکتے. تو تقریباً ہر شخص ہی زخمی ہوا، اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں تمام خلفائے راشدین جو ہے نا وہ زخمی ہوتے ہیں، تمام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب اس جنگ میں کسی نہ کسی حوالے سے زخمی ہوتے ہیں. یہ وہ جنگ ہے، مطلب دیٹ کوڈ بی اے کوئز کوسچن ٹو، کہ وہ ایسی کون سی جنگ ہے جس میں کہ تمام خلفائے راشدین زخمی ہوئے تھے. تو یہ وہ جنگ تھی. اب نیچرلی کیا ہونا تھا
کہ لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، انہوں نے بھی کوئی پتھر کی آڑ میں گھس رہا ہے، کوئی کہیں گھس رہا ہے، کوئی اپنے جانور کے نیچے بیٹھ رہا ہے، بیچ میں ہی جانور بھی ہیں آپ کے جن کی سواریاں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، لوگ اپنی سواریوں سے اتر کے، اور ایسی بھگدڑ مچتی ہے وہاں پر اس ویلی کے اندر کہ کسی کو نہیں پتا وہ کس کو روندے جا رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، کہ لوگ بری طرح سے پھنس جاتے ہیں، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے ویلی کے اندر، اور جو ہے وہ بھگدڑ میں لوگ پریشان ہیں، جس کو جو جگہ سمجھ میں آ رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس میں چھپا ہوا ہے، ان کے پاس نہ زیادہ زریں ہیں نہ کچھ ہے، تو یہ تتر بتر ہو جاتا ہے بری طرح سے، ہیلٹر سکیلٹر بری طرح سے جو ہے نا وہ ادھر ادھر. اور پھر یہ دیکھ کے کہ یہ آ گئے ہیں اور بری طرح سے ہو رہے ہیں، تو یہ حوازن کے لوگ جو ہیں یہ بھی دونوں طرف سے اٹیک کر دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ خطرناک مرحلہ تھا، اور اللہ کی طرف سے شاید ایسا بھی تھا کہ جیسے کہ ریپریمانڈ، کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو بڑے نقصان دے کے سمجھایا تھا کہ جناب یہ فتح آپ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور ہر جنگ جیتنے والی جیتی نہیں جاتی، آپ نہیں جیت سکتے اپنے بلبوتے کے اوپر. تو وہی چیز یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ یہ والی چیز. اور پھر یہی ہم آیت جو دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہے سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 25، لقد نصرکم اللہ فی مواطن، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اے مومنو تمہاری اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس سے پہلے بھی بہت سی جنگی بیٹل فیلڈز کے اوپر تمہاری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور غزوہ حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم اپنے بہت کثیر التعداد کے اوپر بہت فخر کر رہے تھے یا متکبر تھے، اور اس نے تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیا، تمہاری اس کثیر التعداد نے تمہارا کچھ بھلا نہیں کیا، اور زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر انتہائی تنگ ہو گئی اور تم پلٹے اور بھاگنے لگے وہاں سے. تو یہ بالکل آپ دیکھیں پوری ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا کیسا پورا کا پورا سین غزوہ حنین کا کیپچر کر دیا. تو یہ جو پکٹوگرافی ہے نا، امیجنیشن قرآن کی ہے نا، دس از جسٹ امیزنگ کہ آپ کس طرح ایک آیت کے اندر پورا کا پورا سین اس کا اپنے دماغ میں اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا وہ سین ہوگا. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے رحیق المختوم میں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں مروی ہے، اور بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، سواروں کی صف، اور پھر ان کے پیچھے پیادوں کی صف تھی، پھر ان کے پیچھے عورتیں تھیں، پھر بھیڑ بکریاں تھیں، پھر دوسرے چوپائے تھے، اور ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے. ہمارے سواروں کے جو لیڈر تھے وہ خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار جو ہیں دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ ہمارے پیچھے یعنی پیادوں کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار جو ہے وہاں سے بھاگنے لگے. ظاہر جانور بھی جو ہے وہ بھی بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے، اور باقی کے لوگ بھی، اور اعراب بھی بھاگے، اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی ایک پکٹوگرافی کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہر جنگ میں سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، کہ وہ سب سے ٹینشن والی جگہ کے اوپر، سب سے خطرناک جگہ کے اوپر وہ خود ہوتے تھے اور لوگوں کو بلا رہے ہوتے تھے، جس طرح کہ انہوں نے جنگ احد میں بھی کیا کہ وہ خود اس کے بجائے کہ اپنے آپ کو بچائیں یا کچھ بھی کریں، وہ سب سے کرٹیکل پوزیشن میں ان کے بیچ میں کھڑے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، اے لوگوں تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم یہاں آؤ، میری طرف آؤ. مگر لوگوں میں شدید قسم کا جو ہے نا وہ پینک مچا ہوا تھا،
اور یہ لوگ بڑے انپریپیئرڈ آئے تھے ظاہر ہے، اور پھر اگین وہی والی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 9 مسلم تھے، ان میں کافی زیادہ انپریپیئرڈ آئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ تھے وہ بہت تھوڑے سے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ چند مہاجرین اور انصار جو مین لوگ تھے، جس طرح خلفائے راشدین تھے، چاروں بڑے صحابہ کرام، اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان، ناٹ ابو سفیان بن حرب، جو دوسرے ابو سفیان جن کی بات ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی کی تھی، وہ لوگ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے، مگر یہ حصار بہت ہی چھوٹا، مطلب 10-15 لوگ ایک کنگ کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے بہت ناکافی ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ وہ تھے کہ جو اپنے جو قلیل آرمرز اور ویپنز اور ہیلمٹس ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی موقع آیا کہ وہ بالکل ان گارڈڈ تھے، لیکن وہ وہاں سے بالکل نہیں بھاگے، اور وہ جتنا زور سے بول سکتے تھے اسے کہہ رہے تھے، ثم الی انا رسول اللہ انا ابن عبد اللہ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، پلٹو میری طرف آؤ، دیکھو میں تمہارا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی وہ لگتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ٹرائبل افیلیشن جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، ان کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں، مگر ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگین وہی والی بات ہے کہ بہت سارے یہ مکہ کے لوگ ہیں، ان کی مینٹیلٹی کو کیچ کرنا ہے، 9 مسلم ہیں، ان کے نزدیک اللہ کا نبی ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قریش کا باشندہ ہونا اور فلانے شخص عبد المطلب کا بیٹا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں اس سے ان کو سائیکولوجیکلی ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ سب ان کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے ان کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ یا یا میرے انکل یا میرے چچا، آپ جو ہے نا وہ پکاریے، ان کی وہ اپنی بہت اونچی آواز کے لیے مشہور تھے۔ تو وہ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے پکارنا ہے، آپ ان کو ایسے پکاریے کہ ایک ایک شخص کو جو ہے نا وہ، یا ایک ایک گروپ کو ان کا نام لے کے پکاریے کہ او بیت الرضوان والو، بیت الرضوان کرنے والے لوگوں، تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تم لوگ یہاں پلٹو، او صلح حدیبیہ کے لوگوں، تم لوگ پلٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ یہاں ہیں، کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ پھر اسی طرح اے انصار کے فلانے قبیلے، تو کہاں بھاگے جا رہے ہو تم، پلٹو، یا مہاجرین کے فلانے قبیلے، ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے کہے جاتے ہیں کہ یہ کہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نازک ترین لمحوں میں جو ہے نا بے نظیر شجاعت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور شدید بھگدڑ کے وقت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کہہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، اور یہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ابن اسحاق جو ہے نا وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بعد میں بتاتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی نا، تو ایسا لگا کہ جیسے کہ ہم ہوش میں آ گئے، ایسے کہ جیسے کہ ہم ایک خواب میں بھاگے جا رہے تھے، اور وہ نہیں ہوتا بالکل ہرڈ مینٹیلٹی کے جس طرف ایک بھیڑ بھاگتی ہے ساری کی ساری، تو ہم اس انداز میں ہم لوگ بھاگ رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جیسے ایک دم سے ہمیں ہوش آیا، اور ہم واپس پلٹے اور ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک، یعنی کہ ہم حاضر ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہم لوگ جس حالت میں تھے اس حالت میں ان کی طرف پلٹے، بلکہ ایسے بھی جو ہے وہ تھے فوج میں جو ان کے صحابہ کرام تھے جو کہ سواریوں پر تھے، اور سواری کو پلٹنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اتنی بھگدڑ تھی اور اتنا ٹریفک جیم تھا کہ وہ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری کو موڑ نہیں سکتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جائیں، تو انہوں نے اپنی سواری ابینڈن کی، اپنی بس زرہ پکڑی، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کودے سواری سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جانے لگے۔ اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اپنے اونٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب،
یعنی کہ میں نبی ہوں اور یہ ہرگز جھوٹ بات نہیں ہے، یعنی یہ سچی بات ہے، یہ لا کذب، یہ ہرگز جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بیٹا یعنی کہ بیٹے کا بیٹا. تو یہ، اور اس وقت ابو سفیان بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت عباس نے رکاب تھامی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ دونوں حضرات، ان کی فیملی جو اہل بیت میں سے آپ کہہ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھرمٹ میں ہیں، اور یہ بار بار دہرا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور یہ بار بار، اور اس میں بھی ہم وہی انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ یہ آدھی بات ریلیجن کی اور آدھی بات ٹرائبلزم کی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فینسی کو ٹکل کرنا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ابھی وہ قریش کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ میں ہیں، اور قریش اور ان سب کے لیے جو ہے ٹرائبلزم از دی موسٹ امیزنگ تھنگ. ابھی ان کے دل میں اسلام کا ایمان جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوا ہے. ابھی ایمان، ابھی یہ صرف اور صرف اسلام لائے اور ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اسی طریقے پہ لایا جا سکتا ہے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے جس سے یہ واقف ہیں آلریڈی، اور وہ ہے ٹرائبلزم. اور وہ ان کا ٹرائبلزم ان کے نزدیک، کیونکہ کچھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت میں آئے ہوئے کچھ سال گزرے ہیں، 20-22 سال گزرے ہیں یہاں پر، لیکن عبد المطلب کو عرب کا بچہ جانتا ہے کہ عبد المطلب جو گریٹسٹ عرب کبھی وہاں پر گزرا تھا، ان کی کہانی ہر شخص کو پتہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کے سب سے پیارے بیٹے کا بیٹا ہوں، تو میری طرف پلٹ کر آؤ. اور پھر یہ کہ میں رسول خدا بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اس بیس کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور، پھر میں تھوڑا سا سائڈ ٹینجنٹ میں جاتی ہوں. پاز کر دیں آپ اپنا غزوہ حنین کا سین جو ہے اس کو اپنے دماغ میں، اور وہ یہ کہ ہمارے دور میں ٹرائبلزم جو ہے اب تو وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جزیرہ نما عرب میں ہی بہت زیادہ ہے، انہوں نے اپنی اپنی سلطنتیں، ریاستیں بنا لی ہیں، لیکن یہ جو ٹرائبلزم ہے نا یہ شفٹ ہو گیا ہے نیشنلزم میں. اب ہم نیشنلسٹ زیادہ ہو گئے ہیں، ٹرائبلسٹ نہیں ہوتے، لیکن ہم نیشنلزم میں یہ ہو گیا. لیکن سبحان اللہ، فار دا لانگسٹ ٹائم میں ہمیشہ یہ بلیو کرتی رہی کہ نہیں، نیشنلزم از ناٹ اے پارٹ آف دین، اٹس ناٹ اے پارٹ آف اسلام، اور یہ بالکل غلط ہے اور بالکل حرام اور دس اینڈ دیٹ. آئی یوز ٹو بلیو ان دیٹ. لیکن جب میں یہ والا قصہ، یہ سب جو پڑھ رہی تھی اور یہ سب جان رہی تھی، تو مجھے افسوس ہوا اپنی سوچ پہ، اور میں نے اس کو درست کیا کہ نہیں، ہر طرح کا نیشنلزم برا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اس کا کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو پراپرلی یوز کرتے ہیں، یہ ایک طرح کا سینٹیمنٹ ہے جو کہ بہت اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بہت بری چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بالکل وہی حال ہے کہ چھری بذات خود بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہے. تو وہی والی چیز ہے کہ نیشنلزم بذات خود برا نہیں ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ بہت اچھے طریقے، بہت اچھے اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر آپ کے پرکھوں میں سے کوئی بہت بڑا کوئی بزرگ گزرا ہے، کوئی بہت نامور انسان گزرا ہے، تو اس کا پرائیڈ لینا یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اکثر کسی کی عزت کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو یہ ایک کمپلیٹلی حرام چیز نہیں ہے. اگین اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مگر پوری طرح سے یہ غلط چیز نہیں ہے یا حرام نہیں ہے. تو میں نے اپنا جو ہے وہ اس چیز کو درست کیا، اپنا قبلہ درست کیا اس چیز کے بارے میں، کہ اس طرح سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں کو دیکھ کر اور ان کی سیرہ کو دیکھ کر اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا. اینی ویز، واپس چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف، اور وہی میں نے آپ کو بتایا. اچھا، اب یہاں پر اس موقع کے اوپر نا
جس وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور لوگ ابھی اکٹھا ہونے آ رہے ہیں، تو ابھی جو ایسے لوگ تھے نا جو کہ اسلام دشمن تھے، اسٹل ابھی ان کے دلوں میں اسلام نہیں اترا تھا، یا وہ لوگ جو کہ مفتوح تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر فتح تو کر لی تھی مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس طرح کہ صفوان بن امیہ، صفوان کا بھائی تھا، شیبہ تھا، اور ابو سفیان، ایون ابو سفیان نے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریپریمانڈ کرنے کے اوپر زبردستی اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر دل میں ایمان اتنا نہیں اترا تھا۔ ان سب لوگوں کو نا پھر سے ایک، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نظر آتی ہے، ایک سپارک سا نظر آتا ہے، ان کو ایک لائٹ نظر آتی ہے کہ اب شاید اب وہ موقع ہے کہ ابھی بھی یہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، ڈیفیٹڈ ہوں گے مسلمان، اور ہمیں ہماری کھوئی ہوئی جتنی بھی عزت ہے اور ہمارا شہر ہے اور ہمارا جو آنر ہے وہ سب ہمیں دوبارہ مل جائے گا۔ ابھی بھی ان کے دل میں یہ چیز باقی ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح سے جب شکست کھا کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے کچھ نے اپنی اندرونی خباثت کو جو ہے نا اس کا اظہار کیا۔ تو ابو سفیان بن حرب جو ہے، وہ والا ابو سفیان، دا ریئل ابو سفیان، اس نے بڑا جو ہے نا وہ ایک جملہ کہا، اور ابو سفیان جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ سمندر اب یہ مڑ کر نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ مڑ کے پلٹ کر واپس نہیں آ سکیں گے، مسلمان جو ہے نا یہ مڑ کے پلٹ کر واپس نہیں آ سکیں گے۔ بھی ابو سفیان ہے کہ جس نے مکہ میں کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے سے منع کیا، کیونکہ اس کو یہ پرابلم تھی، اس کو یہ تھا کہ اگر میں نے کچھ بھی کہا نا تو یہ پتھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دے دیں گے۔ دونوں بھائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ دونوں اسٹل مشرک تھے، مگر یہ دونوں مارکے میں موجود تھے کہ، اور یہ شخص جو ہے وہ زور سے چلایا، ابو سفیان کا بھائی، اور نام ہے ان کا کلدہ بن الحنبل، تو یہ زور سے چلایا کہ آج جادو ختم ہو گیا، آج مسلمانوں کا جو جادو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس پر صفوان بن امیہ نے کہا کہ چپ رہ، تیری زبان بند ہو، اور یہ کہا فد اللہ فکا، کہ تیرے دانت جھڑ جائیں، گر جائیں، کیونکہ باخدا میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ قریش کا کوئی شخص میری سرپرستی کرے بجائے اس کے کہ حوازن کا کوئی شخص میری سرپرستی کرے۔ جو ہے نا یہ ایک سینگ تھی لا فدفو کا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کرے کہ تمہارے دانت ہی جھڑ جائیں سارے کے سارے۔ اور دانت جھڑنے سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ نہیں، لا فدفو، تمہارے دانت کبھی نہ جھڑیں، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے دانت جھڑیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ تم ہمیشہ اتنی خوبصورتی سے بولتے رہو، تمہارے جو ایلوکوینس ہے نا اس میں اضافہ ہو، ہمیشہ سے جو ہے وہ تمہاری ایلوکوینس میں اسی طرح اضافہ رہے۔ اور پھر صفوان بھی وہاں موجود تھا، اور صفوان بن امیہ اس نے اس کا بالکل اپوزٹ کہا، اس نے کہا فد اللہ فقا، فد اللہ فقا، تو یہ اس کا بالکل اپوزٹ تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اللہ کرے تمہارے دانت جھڑ جائیں، یعنی کہ تمہارے منہ میں خاک، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تم کبھی کچھ بول نہ سکتے، دانت نکل جاتے ہیں تو آپ بات اپنی ایلوکوینس کے ساتھ کہہ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا صفوان بن امیہ نے جو ہے یہ کہا، اور یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا اس نے کہا کہ دیکھو واللہ مجھے یہ قبول ہے کہ میرے اوپر ایک قریشی حکومت کر لے، لیکن مجھے ہرگز یہ قبول نہیں ہے کہ کوئی حوازنی آئے اور میرے اوپر جو ہے وہ حکومت کرے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان میں آپس میں یہ چیمنگوئیاں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ والی چیز تھی، اگین ٹرائبلزم تھا، وہی والی چیز تھی کہ ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ان کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن ان کو اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں تھا کہ ان سے کوئی نیچے کا قبیلہ اسٹینڈرڈ میں وہ ان کے اوپر آئے، وہ والی چیز تھی۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ آج تو ان کا جادو ختم ہو گیا، تو یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے نا یہ لوگ، یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایسا جادوئی کلام ہے کہ یہ جب پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھونکتے ہیں اور لوگ خود بخود ان کی طرف جو ہے وہ کھینچے چلے آتے ہیں، تو یہ نارمل چیز نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو یہ ان کو جادوگر کہتے تھے، اور یہ شخص ظاہر زیادہ سمجھتا تھا ان کو جادوگر، اس کا بلیف اس سٹیٹمنٹ پر زیادہ تھا۔ ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا،
مجنون کہا گیا اور جادوگر کہا گیا، لیکن اس شخص کا زیادہ بلیف اس اسٹیٹمنٹ پر تھا کہ یہ جادوگر ہے. تو اس نے کہا کہ آج جادو ختم ہو گیا، کہ لو دیکھو اب مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، تو اگر یہ ایسے جادوگر ہوتے تو ان کا جو ہے وہ یہ جادو ختم ہو جاتا. تو اس پر اس کا اپنا بھائی صفوان اس کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں یہ مت کہ، اللہ کرے کہ تیرے منہ میں خاک، یہ نہ کہ یہ نہ ہاریں، یہ ہار کے تو ہمیں حوازنیوں کے جو ہے وہ انڈر آنا پڑے گا، وہ قبضہ کر لیں گے مکہ کے اوپر، وہ ہمارے لیڈر بن جائیں گے، تو مجھے وہ برداشت نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ آن دا بیک ہینڈ جو نو مسلم تھے اور یہ جن کے دلوں میں ابھی بھی اسلام پوری طرح ایمان نہیں تھا، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. بلکہ ان میں ایک اور شخص بھی تھا بنی عبد الدار کا، کہ شیبہ بن عثمان بن طلحہ، جس نے اپنے باپ کو احد میں مرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ شخص بھی جو ہے وہ ابھی اس کے دل میں بھی ایمان نہیں آیا تھا، یعنی کہ اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے دل میں وہ والی چیز ابھی تازی تازی تھی کہ میں نے بھی اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیا ابھی تک. تو اس شخص نے جنگ کے دوران اس موقع پر یہ جو ہے نا، اس نے کوشش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرے، ان کو مارنے کی کوشش اس شخص کے دل میں آئی، جس کا نام تھا شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ اور بنی عبد الدار کے، کہ آج میں کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لے لوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دے دی، اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا دل پھیر دے، اس کے دل میں اسلام پیدا کر دے. اور وہ خود کہتا ہے بندہ کہ جو ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے ایسی چیز نظر آئی، میرا دل ایک دم بیٹھ گیا، پلٹ گیا، اور مجھے لگا کہ میری اب کوئی قدرت نہیں ہے اپنے ہی ارادے کے اوپر، کہ میں جو کرنے کے لیے آیا تھا، کرنا چاہتا تھا، اس پہ میری خود ہی کوئی قدرت نہیں رہی، اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور مجھے اس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا، میرا دل پلٹا ہے. تو اس طرح اس وقت اس شخص کا تو مطلب ایسی اتنی نازک صورتحال تھی کہ بیچ میں سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں میں سے بھی خطرہ تھا، اور جو باہر والے لوگ تھے ان میں تو خطرہ ظاہر ہے، وہ تو دشمن تھے، وہ کر ہی رہے تھے، وہ خطرہ ہی خطرہ تھا. تو اینی ویز ہم بات یہ سارا کچھ میدان جنگ میں ہو رہا ہے. اب آپ اس کو سب کو پکچر کیجئے اپنے دماغ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عباس کے تھرو لوگوں کو پکار رہے ہیں، اے درخت والو، بیت الرضوان والو، اے حدیبیہ والو. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح سے مڑے جیسے کہ گائے اپنے بچوں کے لیے مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہائے ہاں ہاں ہم آئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور موڑ نہ پاتا، اور اپنی زرہ اس کی گردن میں پھینک دیتا یا ڈال دیتا، اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا، اور اونٹ کو چھوڑ کر آواز کی جانب دوڑنا شروع کر دیتا. یعنی کہ یہ مسلمانوں نے پھر اس طرح سے پلٹے. اس طرح جب آپ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 100 کے قریب آدمی جمع ہو گئے، تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا. یعنی کہ اس وقت تک مالک کی فوجیں، جو ان کی جو پیادہ فوجیں تھیں جنہوں نے اٹیک کرنا تھا، اسالٹ کرنا تھا، وہ بھی فوجیں انٹر ہو جاتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اب یہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح انصار کی پکار شروع ہوئی، وہ انصاریوں اور پھر بنو حارثہ بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی، اور ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا، یہ اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک جو ہے وہ بھاگتے چلے آنے لگے واپس، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں دھواں دھار قسم کی جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک گھمسان کی جنگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں رن پڑ رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فقرہ کہا جو کہ اس کے بعد بڑا مشہور ہو گیا، اور وہ فقرہ یہ تھا، الانا حمیۃ الوتیس. اور یہ فریز جو ہے نا، یہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا شاید عربک لینگویج میں، لیکن اب تمام عرب جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب بالکل اسی طرح ہے کہ جس کو اگر میں بہت ہی جس کا جسے کہتے ہیں نا رن ڈاؤن مطلب کروں آج کے دور کے حساب سے بہت ہی زیادہ،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے دوست. اس کا مطلب بہت ہی سمپل انداز میں اور بالکل اچھا نہیں ہے, تو یہ اس مطلب کو ہرگز نہ لیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ یوز کیا الانا حمیۃ الوتیز, اور جس کا مطلب تھا کہ چولہا جو ہے نا, یعنی کہ جنگ کا میدان گھمسان ابھی تو شروع ہوا ہے, چولہا ابھی تو گرم ہوا ہے. یعنی کہ جس وقت بہت سارے مطلب آپ نکال سکتے ہیں کہ یعنی کہ دس از دا رائٹ ٹائم, کہ ابھی یہ والی چیز جو ہے وہ اس کا ہے. وتیز جو ہے حوازن کا جو قبیلہ ہے ان کا ایک نک نیم بھی تھا وتیز جو ہے, اور بالکل اسی طرح تھا کہ جو قبیلہ حوازن ہے ان کے نک نیم, جس طرح یہ لوگ نام رکھنے کے بہت ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح انہوں نے اپنے قبیلے کا بھی نک نیم رکھا ہوتا, تو وتیز اس کو کہتے. اور حمیہ ہم جانتے ہیں کہ حمیت جو ہے نا یہ جہنم کی ایک گھاٹی کہ جلنے کا جو ہے نا وہ اس میں وہ موجود ہے, تو یہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ وتیس کے جلنے کا وقت جو ہے نا وہ آ گیا, بیسکلی وہ شروع ہو گیا, وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ناؤ they have grown hot now, وہ والی چیز تھی کہ اب ہم now the real fight begins, وہ والی چیز ہے. تو پکچر تو ابھی شروع ہوئی ہے دوست. بہت برا مطلب, مگر that is very close کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور سب صحابہ کرام واپس آئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک کنکریوں کی بھری مٹھی اٹھاتے ہیں اور اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں شاہت الوجوہ. یہ بالکل وہی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی کیا تھا, کہ تم لوگوں کے خدا کرے کہ تمہارے چہرے ڈسفگرڈ ہو جائیں, تمہارے چہروں پہ لعنت ہو یا اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت ڈالے یا کچھ کرے. یہ بھی عرب ایکسپریشن ہے اور جو کہ پہلے بھی غزوہ بدر میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اور وہی والا ایفیکٹ بھی وہی ہوتا ہے کہ ہر جو تیر انداز تھا اور جو ان کی طرف سے فائٹر تھا آنے والا, اس نے اپنی آنکھ میں کوئی نہ کوئی کنکر مٹی جاتی ہوئی محسوس کی, اور اب ایسا رن پڑا کہ جو فائٹ ہے نا اس کا پانسا پلٹ گیا. اب ان کی طرف جو ہے نا وہ ایک بھگدڑ مچ گئی, ہر ایک اپنی آنکھیں مسل رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے. اور بالکل اس موقع کے اوپر آ کے ہمارا بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو یہیں تک روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے جنگ کے بالکل بیچ میں. لیکن مجھے ایک بات اور بھی مزے کی لگ رہی تھی کہ اتنے مزے کے یہ فریزز اور پرووربز ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے ہیں یا اس دور میں عربک کے جو یوز ہوتے ہیں, ان کی بھی کلیکشن کہیں پہ ہونی چاہیے, اور ہوگی ڈیفینیٹلی. مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی نے آلریڈی یہ کام کیا ہوا ہوگا. آئی تھنک کہ میں نے کہیں سنا بھی ہے کہ صرف ان پرووربس کی کلیکشن کے کتنے پرووربس یوز کیے گئے ہیں, ان کی کلیکشن قرآن کے تو ہیں, یہ تو مجھے یقین ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے بھی ہمیں جو ڈفرینٹ پرووربس ملتے ہیں ان کی کلیکشن آئی ایم شیور کہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی اس کی ریڈ. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ شاید ختم ہی کر لیں جنگ حنین, اور اس کے فوراً بعد جو ہے ساتھ ہی طائف کا جو گھیراؤ ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے. تو غزوہ طائف اس کے بعد شروع ہو جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.